العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر ذی محترم و ذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھانے والے ہیں۔ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، غم جو چیز گزر جائے اس کا ہوتا ہے، جو نقصان مالی ہو یا جانی ہو اگر وہ ہو چکا ہے تو اس کا غم ہوتا ہے، دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ خوف آنے والے معاملات کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گھر میں چوری ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بیماری نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے، مالی تنگی نہ آ جائے، یہ سارے خوف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کام نہ ہو سکے، اب یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں جو اناج ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ مجھے اناج کا اہتمام کرنے میں دقت پیش آئے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان چیزوں سے وہ مبرہ ہیں، ان کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کا۔ یہ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کریم جل وعلا نے اتنی نگاہ فراست سے نوازا تھا کہ آپ کے مرید جب شیطان کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، مفسر قرآن تھے، امام فخر الدین رازی ان کا نام ہے، آپ کو شیطان بار بار تنگ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رب کے ہونے کی دلیل ہے، تو آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، ایک روایت میں کہ 1000 دلائل عطا کیے۔ شیطان کو کہا کہ یہ دلیل ہے میرا رب موجود ہے، میں اپنے رب پہ یقین رکھنے والا ہوں۔ اب کیفیت یہ تھی کہ جو بھی دلیل پیش کرتے شیطان اسے رد کر دیتا۔ شیخ کی نگاہ کیمیا اتنی تھی، وہ سینکڑوں میلوں کے فاصلے تھے، مگر وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید اس وقت شیطان کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو نگاہ جو پڑی، آپ نے پانی کا چلو بھر کے پھینکا اور فرمایا کہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا ہے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی تصویر یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو تو کون ہوتا ہے مجھ سے دلائل مانگنے والا؟ میں تیرا پابند ہوں کہ میں تجھے دلیلیں پیش کرتا رہوں؟ میرے رب نے فرما دیا یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ رب نظر نہیں آتا، دیکھنے کا بھی تقاضا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے رب دکھائیے پھر مانیں گے، یہ نہیں کہتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، مگر یہ غیب پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ حقیقت میں مسلمانوں کا حصہ ہے اور مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنے مرید کو شیطان کے جنگل میں آنے سے بچا لیا۔ اتنا بڑا مرتبہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جب تاتاریوں نے، منگولوں نے حملہ کیا اور اس وقت 12 لاکھ، ایک روایت میں کہ 22 لاکھ بندوں کو، مسلمانوں کو قتل کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ 22 لاکھ مسلمانوں کو۔ روایتیں ہیں کہ جتنی لائبریریاں تھیں، جتنا ہمارا علمی ذخیرہ تھا، ساری کتابیں بھی دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی، اور دریائے دجلہ کا پانی نظر نہیں آتا تھا، خون نظر آتا تھا۔ 12 لاکھ تو کنفرم روایت کے مطابق ہے، بعض کہتے ہیں کہ 22 لاکھ تعداد تھی۔ منگولوں نے، تاتاریوں نے حملہ کر کے اس طرح ان کو، مسلمانوں کو ختم کیا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ ظلموں، ستم سے، تکلیفوں سے، دوچاروں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی اتنی لاچاریاں شروع سے لے کے آخر تک
کسی نبی کو دیکھ لیں، کسی ولی کو دیکھ لیں، کسی امام کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، اہل بیت کو دیکھ لیں، سارے کے سارے آزمائشوں سے سرشار ہو کے آگے کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ امتحان مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے امتحان نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ جی بھر کے گناہ کر لیں، مال بھی بڑھا دیا۔ قرآن میں اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروں کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیں، چاندی کے بنا دیں، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں پہ یہ بات گراں گزرے گی، اس لیے میں انہیں بہت وافر مقدار میں دیتا ہوں، مگر اس لیول پہ نہیں۔ اگر میں چاہوں تو سونے کی سیڑھیاں بھی ان کو بنا دوں اور ان کے گھروں میں چاندی کے برتن ہوں، یہ ساری چیزیں دنیا میں دے دوں، اس لیے کہ میرے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ رب کے ہاں اگر دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہوتی جیسے مکھی کا پر ہے تو شاید میرا رب کسی کو کچھ بھی نہ دیتا، اس لیے کہ وہ ڈیفائن کرتا کہ میں کس کو دوں کس کو نہ دوں۔ ابھی آپ نے حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی بلال صاحب سے سنا کہ رب العالمین ہے، رب المومنین کی بات نہیں ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، اس نے اس کو بھی پالنا ہے جو اسے نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، جو دیریا ہے، جو جاہل ہے، جو رب کو نہیں مانتا، اللہ نے رزق اسے بھی دینا ہے، دھوپ بھی اسے دینی، چھاؤں بھی دینی، سردی گرمی سارے موسم اس کے لیے، دنیا کا سارا مال و متاع اس کے لیے، مگر مسلمان سے امتحان لینا ہے۔ یہ آزمائش صرف مسلمان کے لیے ہے، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، میں تو اتنے نیک کام کرتا ہوں، پھر یہ تکلیفیں کیوں؟ یہ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ، ان کی میں بات کر رہا تھا، کوئی موضوع میرا اور ہے، میں نے اور طرف جانا ہے، تو ان کو صرف اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ تاتاریوں اور منگولوں نے جب یہ حملہ کیا، اس کا سپہ سالار اپنی فوجوں کو لے کے اس جگہ آئے جہاں نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کی خانقاہ تھی، تو مریدین کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور حالات بڑے بگڑ گئے ہیں، اور اس وقت منگولے اور جتنے تاتاری ہیں وہ سارے حملہ آور ہو چکے ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ آپ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا تھا، آپ نے اسے الٹا دیا، بس یہ کام کیا۔ اتنے میں وہ جو فوج تھی، جتنے لشکر والے تھے، سارے کے سارے نابینا ہو گئے، وہ لپ و دک صحرا میں پھرتے پھراتے واپس چلے گئے۔ تو وہ جو ہلاکو خان تھا یا بڑے بڑے ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ اگلے دن پھر آئے، آپ نے پھر وہی پیالہ جو پانی جس میں آپ نوش فرمایا کرتے تھے اسے الٹا دیا، پھر ایسا ہوا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، 3 دن تک وہ فوج حملہ نہ کر سکی، اور وہ علاقہ اسی طرح غالباً اس کو خوارزم کہتے ہیں، خوارزم کا علاقہ تھا، خوارزم کا علاقہ محفوظ رہا، کسی کے ساتھ بھی کچھ نہ ہوا۔ تیسرے دن اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے نجم الدین کبریٰ، جہاں میں نے اتنے بڑے بڑے نبیوں کا امتحان لیا ہے، ولیوں کا امتحان لیا ہے، نواسہ رسول کا امتحان لیا ہے، کیا تم ان سب سے بڑے ہو؟ کیا تم میری مشیت پہ راضی نہیں ہو؟ یہ روزانہ کا معمول بنایا ہوا ہے کہ پیالہ الٹ دیتے ہو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ اپنے مریدین سے کہہ دو جس نے جانا ہے چلے جائے، جو جان نثاری کا جذبہ رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، ہم نے اللہ کے راستے پہ شہادت قبول کر دی۔ یہ حکم ملا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا اور آپ کو دکھا دیا کہ اللہ نے یہ مجھے توفیق دی ہے، مگر اب مالک ہی مجھے منع کر رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں رکنے والا یا اس طرح کے کام کرنے والا؟ میری کیا مجال اور اوقات ہے؟ میرے رب کی مشیت یہ ہے، اللہ مجھے شہادت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے، وہ اپنے دوسرے علاقوں میں چلے گئے وہاں سے بچ بچا کے، لیکن جو آپ کے جانثار آپ کے ساتھ رہے، تلواریں پکڑی، آپ نے خرقہ پہنا، جبہ پہنا اور میدان عمل میں اترے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ اللہ والوں کو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اگرچہ ان کے پاس یہ صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے
کہ چاہیں تو وہ بچ سکتے ہیں، بعض اوقات اللہ انہیں اختیار بھی دیتا ہے مگر وہ بچتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، جب روح نکالنے لگے آپ نے تھپڑ زوردار مارا، ملک الموت کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ اب مرنا تو سب نے ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ملک الموت نے جب آنا ہے، ہم تو شاید بتا بھی نہ سکیں، دکھا بھی نہ سکیں، مگر وقت کا نبی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے، تھپڑ مارا آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک آج جس بندے کے پاس بھیجا وہ لگتا ہے مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ملک الموت ادب کا پاس نہیں رکھا، پہلے اجازت لے لیتے پھر روح نکالتے۔ نبیوں اور ولیوں کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اجازت مانگتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ میرا بندہ جب موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز بھی اس بات کو مؤخر کرنے میں مجبور نہیں کرتی، میں مجبور ہوں نہیں، میں تو کسی کا پابند نہیں ہوں، مگر مجھے خود یہ بات عجیب لگتی ہے کہ میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہے اور میں اس کی موت وارد کرنا چاہتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے دل میں موت کی طلب پیدا کرتا ہوں تاکہ میرا بندہ بھی موت کو پسند کر لے۔ پھر کیا ہوا، بیل لے کے جانے کا حکم ہوا کہ بیل لے جائیں، موسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنے سال اور زندہ رہنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بیل پیش کیا، آپ نے ہاتھ رکھنے کی بجائے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضور پھر لینے آ جاؤں گا۔ فرمایا میں نے جانے سے انکار کب کیا؟ وہ تو تجھے ادب سکھانا تھا کہ کل آقا دو جہاں امام الانبیاء بھی تشریف لائیں گے تو ان کی روح کہیں اس طرح بغیر اجازت قبض کرنے کے لیے نہ چلے جانا، میں نے تو تجھے ادب سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ والے، یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، معاملہ یہ ہے کہ دسترس بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو میں آج جس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کا نام نامی اس میں گرامی حسن سنجری ہے، اور یہ جو سنجری کا لفظ ہے دعوت اسلامی کے مبلغین نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنجری نہیں ہے بلکہ سیجزی ہے۔ یہ پہلی بار میں نے دعوت اسلامی کے علماء سے سنا کہ سنجری، سنجر علاقہ ہم پہلے پڑھتے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ اس کی اصلاح علماء سے ہوئی، تو لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا کہ سجزی لفظ یہ درست لفظ ہے، اس لیے کہ علماء کی تحقیق ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کے والد محترم غیاث الدین، یہ جو غیاث الدین والد محترم تھے انتہائی نیک اور پارسا تھے، اپنے بیٹے کی پرورش بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم دلوانے کے بعد آپ نے 9 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ باپ کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ باپ خود دین کو اتنا سمجھتا تھا کہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا دیا۔ اب یہ 15 سال کی عمر کو جب پہنچے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مشکلیں بھی اللہ والوں کو آتی ہیں، ان تکلیفوں سے گزر کے پھر بھی اپنے آپ کو وہ مینٹین رکھتے ہیں، اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ اب ایک باغ اور 5 چکی یہ ان کے حصے میں آئی، وراثت میں ان کے حصے میں 5 چکی آئی۔ 5 چکی وہ پانی کو اوپر لانے کے لیے، جس کو ہم راہٹ بھی کہتے ہیں، تو یا پانی سے چلنے والی چکی بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اس وقت یہ بجلی کا سلسلہ تو تھا نہیں، پانی کا پریشر جب اس کے چکی کے پروں پہ پڑتا جیسے پنکھا لگا ہوتا ہے تو اس پریشر کے ساتھ پانی نیچے سے اوپر کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو آج کل کی زبان میں راہٹ بھی کہتے ہیں۔ بعض دیہاتوں میں آج کل بھی وہ لگے ہوئے ہیں، وہ پانی سے ہی چلتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے پروں کے اوپر، وہ تیز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چکیاں بھی چلتی ہیں، آج کل تو سولر سسٹم آ گیا، تو بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ تو ہر علاقے کا، ہر موسم کا، ہر زمانے کا اپنا ایک انداز تھا۔ تو اب 5 چکی اور باغ
یہ ان کے پاس ہے۔ تو اتنے میں ان کے باغ میں جبکہ وہ پانی لگا رہے تھے، کھیتوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ایک بزرگ داخل ہوئے۔ اتنے خوبصورت بزرگ داخل ہوئے کہ یہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ باپ نے تربیت اتنی دی تھی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بڑوں کا ادب سکھایا تھا۔ بیٹے نے سارا کام چھوڑا۔ وہ جو بزرگ انٹر ہوئے تھے وہ مجذوبی کیفیت رکھنے والے تھے، چہرے پہ نور روشن تھا۔ یہ گئے، قدموں کا بوسہ لیا، پوچھا کہ حضور کیا طلب فرمائیں گے؟ میں جو کھلا دو گے کھا لیں گے۔ انگوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ جو مجذوب تھے انہوں نے جیب سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور پیش کر دیا۔ میں بیٹے تم یہ کھا لو۔ اب یہ بھی ادب والے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو سوکھا ٹکڑا ہے، یہ کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی۔ اب کیا ہے، باغ بھی بیچ دیا، پنچکی بھی بیچی۔ اس کے بعد 10 سال آپ دین کے حصول کے لیے کوشش کرنے لگے، اور کم از کم 10 ملکوں میں گئے۔ مختلف ملکوں میں جاتے، جہاں کسی اللہ والے کا تذکرہ ملتا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، تو ان کی خدمت میں جاتے، کئی مہینے ان کی خدمت میں پڑے رہتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے۔ علم دین حاصل کیا اور مفسر قرآن بنے۔ اتنا علم حاصل کیا کہ شیخ الحدیث بنے۔ اتنا علم حاصل کیا، علم حدیث بھی حاصل کیا اور اصول دین بھی حاصل کیا۔ تمام ترفیقی جتنے جزیات تھے ان پہ بھی دسترس حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں حضور غوث پاک سے بھی ملاقات ہوئی، یعنی 15 سال سے لے کے 25 سال تک یہ 10 سال بنتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں حضور غوث پاک سے بھی ملاقات اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات، اور یہاں تک کہ پھر آپ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں، وہاں 3 سال درس حدیث دیتے ہیں مسجد نبوی میں۔ ہم نے تو چند کرامتیں بیان کرنے کے بعد یہ بتانا اور یہ شو کرنا شروع کر دیا کہ بس اللہ والے کرامت والے ہوتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس علم دین کا خزانہ کتنا ہوتا ہے۔ اب 10 سال حصول علم دین کے لیے مختلف ملکوں کا سفر اور پیدل سفر، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی بہت بڑی گاڑی نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، بائک نہیں ہے، یہ پیدل سفر کرتے کراتے وہاں پہنچتے، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھتے، علماء سے اکتساب فیض کرتے، اور پھر یہ کیا ہوا کہ 3 سال مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے رہے اور واپس آئے۔ پھر بیعت ہونے کا دل میں ایک خیال پیدا ہوا، نیشا پور پہنچے۔ جب وہاں سنا کہ حضرت عثمان ہرونی، یہ ہارونی بعض لوگ کہتے ہیں، لفظ ہے ہرونی، تو حضرت عثمان ہرونی کے پاس پہنچے، بیعت ہوئے، وہاں مجاہدات کیے، ریاستیں کی، جو آپ حکم دیتے وہ بجا لاتے۔ یہاں تک کہ شیخ کہنے لگے کہ میرے ساتھ مدینے چلو گے؟ کہنے لگے حضور اس سے بڑھ کر اور کیا۔ اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ گئے، پہلے مکہ پہنچے، حتیم کعبہ میں گئے، شیخ کہنے لگے کہ مالک تیری بارگاہ میں وہ نوجوان لے کے آیا ہوں جو نیک بھی ہے، برگزیدہ بھی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اسے ہم نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے کے اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی آپ نے حکم دیا، تلقین فرمائی کہ آپ سلام عرض کرو۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے سلام عرض کیا، قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب ہماری طرف سے بھی تجھے سلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں قبر سے آواز آتی نہیں، اللہ والوں کے لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز دیں تو ان کے کان بھی سنتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور قبر کے اندر سے آواز آئی اور سنی۔ یقیناً اللہ والے عالم برزخ میں جا کے پہلے سے زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ پھر سلطان الہند بھی لقب ملا، عطائے رسول بھی آپ کو لقب ملا، نائب رسول بھی آپ کو لقب ملا، معین الہند بھی آپ کو لقب ملا، معین الحق، یہ معین الحق و دین، یہ 2 لقب آپ کو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے۔ نام صرف حسن تھا، حسن سیجزی نام تھا، سیستان کے علاقے کے قریب اور خراسان کے علاقے کے قریب ایران کے علاقے میں رہتے تھے، لیکن یہ سیجزی حقیقت میں صحیح لفظ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنا نائب
کہہ کے ان کو ہندوستان بھیجا. سلطان الہند کا لقب بھی دیا تھا نا. یہاں آئے, جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, ٹھہرے. شام کو اونٹ لے کے وہاں پرتھوی راج کا جو راجا تھا اس کے سپاہی اپنے اونٹ لے کے یہاں آگے کہنے لگے کہ حضرت یہاں پہ تو ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے راجا کے اونٹ اور جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ تو درویشوں اور فقیروں کی جگہ ہے. کہہ رہے کہ نہیں, اس کا مالک ہمارا راجا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں, یہ پوری روئے زمین اللہ والوں کی ہے. تو یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے تو زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ یہ ساری روئے زمین اس کے مالک ہمارے نیک بندے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہم بیٹھے, اللہ کی جگہ ہے, اللہ کی ساری جگہ اللہ کے بندوں کے لیے. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کو یہاں سے اٹھنا ہوگا. پولیس کے اور سپاہی بھی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. فرمایا پھر وہ بیٹھے ہی رہیں گے. بس یہ لفظ منہ سے نکلے, آپ سائڈ پہ ہو کے اور جگہ پہ بیٹھ کے. اب راجا کے اونٹ بیٹھے, رات گزر گئی, اگلا دن آ گیا, اٹھانے لگے, راجا کے اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو خبر دی تو راجا کہنے لگا کہ حضرت صاحب سے معافی مانگو. پھر معافی مانگی اور انہوں نے جب اجازت دی تو اونٹ اس وقت کھڑے ہوئے. تو اسی طرح آپ کے مریدین جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے وضو کے لیے, غسل کے لیے اللہ ساغر جھیل کا پانی استعمال کرتے تھے. وہاں پہ برہمن آباد تھے. جتنے برہمن تھے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان کی عادت تھی, وہ اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے اور مسلمانوں کو اچھا نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھاٹ سے مسلمان پانی کیوں پیتے ہیں, کیوں لے کے جاتے ہیں, اور وضو کیوں کرتے ہیں, غسل کیوں کرتے ہیں. تو جب یہ پابندی بھی لگی, آپ نے فرمایا اپنے ایک مرید کو کہ جاؤ لوٹے میں پانی بھر کے لاؤ. جب وہ لوٹا بھرنے کے لیے گیا, لوٹا اس نے جھیل میں ڈالا, ساری جھیل کا پانی اسی ایک لوٹے میں آ گیا. اب وہ دیکھ رہے تھے برہمن سارے, انہوں نے جا کے خبر دی اپنے راجاؤں کو کہ عجیب بات ہے, جھیل کا سارا پانی وہ بابا جی لے گئے, ان کے مرید لے گئے. کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ٹنوں کے حساب سے پانی جھیل میں تھا, اتنی بڑی جھیل تھی, ایک لوٹے میں کیسے بند ہو سکتی. تو جب دیکھا تو جھیل ساری ختم ہو چکی تھی, پانی نہیں تھا. پھر منتیں کی, توبہ کی, یہاں تک کہ مسلمان ہوئے. اور آپ نے وہ لوٹا واپس جب ڈالا تو پانی سارے کا سارا جھیل میں اسی طرح بھر گیا. ذہن میں خیال آتا ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل صلح حدیبیہ ہوئی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 سے زائد صحابہ تھے. اب ہوا کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, عجیب کیفیت ہے, زبانیں خشک ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کے پاس جاتی تھی, وہ دعا کرتے تھے, اللہ بارش نازل کر دیتا تھا. حضور آپ بھی دعا فرمائیں ہمارے لیے, اللہ پانی کا بندوبست کرے. فرمایا کہ وہ تو بارش کا ہے, میں تمہیں اپنے معجزے کا پانی نہ دے دوں. معجزہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے, ایک چلو بھر پانی ایک صحابی کے پاس تھا, وہ برتن لا کے رکھا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں پنجاب رحمت کی اس میں ڈالی, چشمے جاری ہو گئے. 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا, غسل بھی کیے, اپنے مویشیوں کو بھی پلایا. تو صحابی کہتے اس وقت کتنی تعداد تھی, یعنی کسی بعد میں پوچھنے والے نے پوچھا, کہنے لگے اس وقت ہم 1400 یا 1500 کے قریب تھے, اگر لاکھوں بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے یہ اولیاء, یہ حسنی حسینی اور یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ان کی والدہ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ آپس میں کزنیں ہیں. یہ چچا زاد یا پھوپھی زاد بہنیں, آپس میں یہ رشتہ ہے. یہ مجھے دعوت اسلامی کے علماء سے رات ہی میں نے یہ سنا تو میں اور حیران ہوا کہ اتنا قریبی رشتہ. تو بہرحال آپس میں چونکہ ایک ہی دور کے ہوئے, اس حوالے سے یہ رشتہ ممکنات سے ہے. تو اب کیا ہوا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ موجود ہیں, بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ, یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی, یہ جو آج ہم یونیورسٹی کہتے ہیں, یہ حضرت بہاؤدین زکریا کے نام پہ کیوں رکھی گئی؟ اس دور میں سب سے بڑا ادارہ حضرت بہاؤدین زکریا کا تھا.
بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ وہاں اسٹوڈنٹ تھے، وہاں پہ کتاب پڑھ رہے ہیں، علم نافع سیکھ رہے ہیں. نافع کتاب ہے، وہ بھی درس نظامی کی کتاب ہے، آج بھی درسوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ نافع کتاب پڑھ رہے ہیں، بار بار سبق یاد کر رہے ہیں. اچانک نگاہ پڑی، وہاں پہ جو وضو خانہ تھا وہاں ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے، چہرے پہ نور پڑا. تو دیکھتے ہی رہ گئے. جب وہ وضو کر کے فارغ ہوئے، یہ بھاگ کے آگے گئے، ہاتھوں کا بوسہ لیا. کہنے لگے حضور آپ کہاں سے؟ کہنے لگے میں بہاؤدین زکریا ملتانی کا مہمان ہوں، ان کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، تو میں اب انہی کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ نے ملنا ہو تو کل آ جانا صبح. کہنے لگے حضور میں فرید ہوں. میں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو فرید ہی بنائے گا، بس یہ نسبتیں، یہ چند باتیں ہیں. اور کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور نافع پڑھ رہا ہوں. میں یہ بڑا نفع دے گی آپ. بس یہ بات کہی، اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. یہ صبح، اب رات ساری اتنی بے چینی میں گزری کہ صبح ہو تو میں اسی شخصیت کو دیکھوں. اتنا نور چہرے پہ، دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے ملاقات کے لیے. تو جو وہاں باہر چوکیدار تھا کہنے لگا اے طالب علم تیری تو ابھی مجال نہیں ہے، وہ تو بڑے حضرت صاحب انڈیا سے تشریف لائے، خواجہ مختار کاکی ہیں، ان کو تو لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں، تیری ملاقات جلدی نہیں ہوگی، ٹائم لگے گا. آپ نے فرمایا کہ جا کے صرف اتنا کہو کہ فرید آیا ہے. بس یہ جیسے ہی خبر دی، کہنے لگے یار میں تو صبح فجر سے لے کے اب تک انتظار میں ہوں کہ فرید ابھی پہنچا کیوں نہیں. اب یہ نسبتیں تھیں، یہ پیار تھا، محبتیں تھیں. پھر آپ بیعت ہوئے، یہاں تک کہ جب اپنے شیخ کو ملنے کے لیے انڈیا میں گئے نا، تو وہاں انہوں نے اپنے شیخ سے ملاقات کروائی، معین الدین چشتی اجمیری سے. تو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا پیر کو دیکھا اور دادا پیر نے مجھے دیکھا. کہنے لگے بختیار تو واقعی فرید لے کے آیا. فرید کہتے ہیں انمول موتی کو، جو خوبصورت ترین موتی ہو. کہتے فرید فرید ہی ہے، تجھے اللہ نے ایسا فرید دیا ہے، اس کا نام چمکے گا پوری دنیا. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا، میں نے دیکھا کہ معین الدین چشتی اجمیری میرے دادا پیر ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. کہتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو دل کو تھام کے، کوئی خیال دل میں نہ آنے دو، کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے. یہ دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ لفظ کہا لیکن مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگا. یہ دلوں کا جاسوس نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں یہ نگاہ فراست رکھتے. تو علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، یہ علماء کی طرف سے باقاعدہ رہنمائی ہے. تو اب یہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں، دل میں خیال آیا کہ جس تنے کے ساتھ میرے دادا پیر نے ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ تو تنا خشک ہے، اس پہ تو پتے نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہوتی جس خشک درخت سے بھی ٹیک لگا لے وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. بس دل میں خیال آنے کی دیر تھی، درخت پہ پتے بھی نکل آئے، ٹہنیاں بھی بن گئیں، پھل بھی لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے. بات آئی گئی ہوگی، مجلس میں باتیں چلتی رہی، تو ہر بندہ حیران تھا کہ اچانک یہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. اب کسی کو کیا پتا کس کے دل میں کیا خیال تھا، لیکن معین الدین چشتی اجمیری جان رہے تھے. اب یہ دوبارہ درخت خشک ہو جاتا ہے، جتنا جیسے تنا پہلے تھا ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ یار اگر یہ بڑے ولی اللہ ہوتے تو یہ درخت خشک کیوں ہوتا، یہ تنا دوبارہ خشک ہو گیا. اگلے ہی لمحے دوبارہ پھر اسی طرح تر و تازہ ہو گیا. 3 بار ایسا ہوا. جب چوتھی بار پھر خیال آیا تو معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سارے لوگوں کو سامنے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے فرید تو اللہ سے لڑائی لینے کے لیے آیا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ جب رب کی مشیت یہ ہے کہ اس نے خشک رہنا ہے، میں تجھے کتنی بار اسے سبز کر کے دکھاؤں. جہاں میرے رب کی مرضی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں میرے رب کی مرضی ہوتی ہے وہاں امام علی مقام ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی سر کٹانا پڑے گا. جہاں میرے رب کی مرضی ہوتی ہے وہاں زکریا علیہ السلام پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اور درخت میں چلے گئے، چھپ گئے، پیچھے بھاگنے والے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے آ کے دیکھا، شیطان نے بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام اس تنے کے اندر رکے. تنا خود بخود پھٹا، اس نے راستہ بنایا، زکریا علیہ السلام اندر چلے گئے. اب رب کائنات جل وعلا کو یہ عمل بھی پسند نہ آیا کہ پناہ مانگنی تھی مجھ سے مانگ لیتے. یہ کیوں کیا کہ درخت سے پناہ مانگی؟ درخت نے آفر دی نا، خود بخود درخت کھلا. اس نے کہا میرے اندر آ جاؤ. آپ اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا.
اب کیفیت کیا ہے؟ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ ایسا کریے، اب صبر کرنا، اب صبر کا حکم ملا۔ انہوں نے کیا کیا؟ درخت کو اوپر سے کاٹا، کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ زکریا علیہ السلام اسی درخت کے اندر ہیں۔ اوپر سے کاٹا، کاٹنے کے بعد اوپر سے آرا چلایا اور 2 نیم کیے، سر سے لے کے پاؤں تک اس طرح 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور جب روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اف کی، تکلیف تو ہوتی ہے، آواز آئی کہ اے پیارے زکریا اب صبر سے کام لے، اگر تو صبر نہیں کرے گا تو صابرین کی لسٹ سے تیرا نام نکال دیا جائے گا۔ یہاں پہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی لسٹ سے نام نکال دیا جائے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ جس کو نبوت کا درجہ عطا کرتا ہے پھر واپس نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہوئے، کسی ایک نبی کی نبوت بھی ضائع نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے نبوت ضائع کر دی ہو کسی وجہ سے، یا کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، نہیں، سارے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے خطا اتنی دور کرتا ہے کہ وہ معصومیت کے انداز میں آ جاتے ہیں، کوئی خطا کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ ان سے کوئی ایسی خطا کرائے۔ بعض بے ادب لوگ کہہ دیتے کہ یہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، یہ غلطی کا لفظ شایان شان نہیں ہے، یہ خطا یہ اللہ کی مشیت پہ مبنی تھی۔ اگر آدم علیہ السلام وہ شجر ممنوعہ نہ کھاتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ شجر ممنوعہ انہوں نے کھایا، اور شیطان نے قسم دی تھی کہ اگر یہ کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ آپ نے صرف رب کی محبت میں آ کے، انسان نسیان سے ہے اور انس محبت کو کہتے ہیں، یہ انس بھی اسی کا مادہ ہے، تو اللہ کی محبت میں آ کے نسیان ہو گیا، بھول گئے کہ یار رب منع کیا تھا، رب نے کھا لیا۔ اس کے بعد پھر یہ پوری کائنات پیدا ہونی تھی، مشیت تھی میرے رب کی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ جس جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، ہندو لڑکا ایک گزرا کرتا تھا وہاں سے۔ وہ ہندو لڑکا جب گزرتا اور دیکھتا کبھی کبھی بابا جی اکیلے بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے تو رو رہے ہیں۔ ایک دن وہ پوچھتا ہے کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر کی یاد میں روتا ہوں، عثمان ہرونی علیہ رحمہ مجھے یاد آتے ہیں تو میں روتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور کسی کی محبت میں یاد میں بھی رویا جاتا ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت تو بندہ روتا ہے، دکھ ہوتا ہے روتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ نوجوان چونکہ ہندو بچہ تھا، ماں سے کہتا کہ عجیب باجرا ہے، میں نے اس طرح یہ جو مسلمانوں کے پیر صاحب ہیں ان کو ایسے روتے دیکھا اور پوچھا، ایسے ایسے کہا۔ کہنے لگا کہ امی جی میں بھی کسی کی محبت میں رونا چاہتا ہوں۔ یقیناً جب کسی پہ محبت غالب آتی ہے، وہ مجازی عشق ہی کیوں نہ ہو تو رونا آتا ہے۔ وہ رونا یہ اسی کو آتا ہے جس کا ایک عشق لگ جاتا ہے کسی سے، تو حقیقی عشق میں تو رونا اور زیادہ آتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے، ماں اجازت دے دیتی کہ ٹھیک ہے بیٹا تیری ہر خواہش ہم نے پوری کی ہے، اگر تجھے یہ بھی پسند ہے تو اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بیٹا وہاں بیٹھتا ہے، جا کے کہتا ہے حضور میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں پھر مجلس میں بیٹھ جاتا، سارا دن لوگ آتے، ان کو کھانا کھلاتا، خدمت کرتا، برتن اٹھاتا، ان کے کام آتا، یہ سارے کام کرتے کرتے دن گزرتا، رات کو بھی اس کا جانے کو دل نہ چاہتا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تیری ماں پریشان ہوگی بیٹا تو اپنے گھر چلا جا۔ یہ اللہ والے دوسرے کا احساس رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اب وہ کہتا کہ حضور میں تو نہیں جاؤں گا، میرا دل ہی نہیں لگنا گھر جا کے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا اب 3 دن کے لیے یہ بھی تیرا مجاہدہ ہے، اپنے گھر میں رہنا، ماں کو خوش رکھنا ہے۔ اب چلے گئے 3 دن تو نے میری خانقاہ میں نہیں آنا۔ ابھی پہلا دن ہے، شام کا کھانا نہیں کھایا، رات کا کھانا نہیں کھایا، چھت پہ چلا گیا۔ ماں کہی بیٹا تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگا مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ پھر فرمایا بیٹا سو جا، کہنے لگا نیند ہی نہیں آتی۔ تہجد کے وقت زارو قطار رو رہا ہے، تو ماں پوچھتی بیٹا تجھے رونے کی کیا حاجت؟ کہتا ہے کہ مجھے میرے شیخ یاد آ رہے، جہاں میں بیعت ہوا تھا نا، مجھے ان کی محبت رلا رہی، دل چاہتا ہے کہ اڑ کے چلا جاؤں، حالانکہ قریب ہی تھے، کچھ فاصلہ تھا۔ تو اگلا دن آ گیا، نہ صبح کا ناشتہ کیا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ماں کو کہتا کہ امی جی آپ جائیں بابا جی سے اجازت لے کے آئیں، انہوں نے تو 3 دن کے لیے بھیجا، میں تو 3 دن میں مر جاؤں گا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب ماں جاتی ہے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں،
عرض کرتی کہ میرا بیٹا تو مر جائے گا، وہ اسے تو پتہ نہیں کیا جام پلا دیا، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسے یا تو اجازت دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلے ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب وہ نوجوان بیٹا آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، قدموں میں پڑ جاتا ہے، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مریدین بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ماں بھی رو رہی ہے، دیکھ رہی، عجیب منظر تھا۔ تو ماں کہتی ہے کہ اس نے نہ صبح کا کھانا کھایا، نہ دوپہر کا، نہ شام کا، نہ اگلے دن کا، پوری رات یہ سو بھی نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کہ معین الدین نے بھی اتنے دیر سے کھانا نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ معین الدین وہ ہے جس نے سو کے بھی نہیں دیکھا جب سے یہ گیا ہے۔ بات یہ کہ پیر اگر کامل ہے تو مرید بھی صادق الیقین ہونا چاہیے، تب یہ محبت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، دعا کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں کہ جتنے بھی